أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. اللهم نبئني بحقيقة الأشياء. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. معزز سامعین اور ناظرین، السلام علیکم۔ میں آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل حکیم محمد طارق جاوید پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے یونیورسل لٹمس پیپر کی مدد سے پیشاب کا پی ایچ لیول چیک کرنے کا طریقہ اور اس کی اہمیت۔ سامعین، جدید سائنس یونیورسل لٹمس پیپر یا لیکوڈ کو کسی بھی محلول یا ٹھوس مادے کے ساتھ ملا کر اس یونیورسل لٹمس کے رنگ میں آنے والی تبدیلی کو نوٹ کرتی ہے اور اس زیر تحقیق مادے کو تیزابی یا اساسی مٹیریل ڈکلیئر کر دیتی ہے۔ لیکن تجربہ اور علم بتاتا ہے کہ اس سلسلے میں مادے کی 3 کیفیات ہوتی ہیں: زیر مشاہدہ مادہ تیزابی خصوصیات کا حامل ہوگا، یا نمکین خصوصیات رکھتا ہوگا، اور یا الکلائن خصوصیات ظاہر کرے گا۔ لیکن علم اور معلومات اکٹھی کرنے میں بہت فرق ہے۔ علم وہ ہنر ہے جس کے مطابق دستیاب معلومات سے فائدہ حاصل کیا جا سکے، اور معلومات کسی بھی چیز یا معاملے کے طرز عمل کا ڈیٹا اکٹھا کرنے سے متعلق ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، قدرت کی پیدا کردہ کوئی بھی چیز کبھی خالص نہیں ہوتی اور نہ ہی مفرد ہوتی ہے، بلکہ ہر چیز میں متعلقہ یا غیر متعلقہ چیز کی ملاوٹ ضرور ہوگی، اور وہ چیز مرکب یا مکسچر کی حیثیت رکھتی ہوگی۔ محترم سامعین، تشخیص اور تجویز غذا و دوا اور علاج الامراض کی دنیا میں فن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان فنون میں ماہر اور کامل ہونا چاہتے ہیں تو پی ایچ لیول والی ویڈیوز پورے غور کے ساتھ بغیر سکپ کیے بار بار سنیں، تاکہ ہماری ان ویڈیوز میں بیان کیے گئے اسرار و رموز پوری طرح آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ کیونکہ دیوار یا مکان بنانے کے لیے اینٹیں لیئر بائی لیئر لگائی جاتی ہیں۔ جس مقام پر نیچے والی لیئر موجود نہ ہو، وہاں اوپر والی لیئر نہیں لگائی جا سکتی، کہ اوپر والی لیئر کو سپورٹ دینے کے لیے نیچے والی لیئر موجود ہی نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح یہ ویڈیوز درجہ بدرجہ علم کی حامل ہیں۔ اگر آپ ایک بھی ویڈیو سمجھ نہ سکے تو اس کے بعد آنے والی ویڈیوز چونکہ اس ویڈیو سے اگلے درجے پر ہوں گی، اس لیے ان سے پوری افادیت حاصل کرنے کے قابل آپ نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے میرا آپ کے لیے پرخلوص مشورہ ہے کہ اگر آپ پی ایچ لیول کی مدد سے تشخیص اور تجویز غذا و علاج میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس سلسلے کی کسی ویڈیو کو مس نہ کریں، اور بنا سکپ کیے ان ویڈیوز کو بار بار کم از کم 4 بار غور سے سنیں، تاکہ اس ویڈیو کے تمام اسرار و رموز آپ کے ذہن پر نقش ہو جائیں۔ اگر آپ دن اور رات کی مثال سے سمجھیں تو بات آسان ہو جاتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں صبح کا جالا سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پھیل جاتا ہے، اور جوں جوں سورج کی روشنی اور حرارت بڑھتی ہے، رات کی خنکی اور اندھیرے کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جب سورج نصف النہار پر ہوتا ہے تو سورج کی روشنی اور تمازت اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور جب زوال کا وقت شروع ہو جائے تو اگرچہ سورج کی روشنی اور تمازت میں کمی محسوس نہیں ہوتی، لیکن سب کو معلوم ہوتا ہے کہ سورج کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ کچھ ہی گھنٹوں میں سورج غروب ہو جائے گا اور اس حصہ زمین پر اندھیرے کا راج ہوگا۔ اس طرح سورج کے طلوع ہونے سے قبل اجالے کا پھیل جانا اور غروب آفتاب سے قبل ہی اندھیرا چھا جانا بہترین مثال ہے کہ کس طرح دونوں اوقات میں روشنی اور اندھیرا کس طرح آپس میں گھلے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہوا بھی مختلف گیسوں کا میزہ ہے، اور قدرتی پانی جسے ہم میٹھا پانی کہتے ہیں، خواہ دریاؤں یا ندی نالوں کا ہو یا چشموں کا، ان میں بھی مختلف مادے حل ہو چکے ہوتے ہیں،
اور سمندروں کے پانی میں ان حل شدہ نمکیات اور مادوں کی مقدار زیادہ ہونے کے باعث سمندروں کا پانی کھاری ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف نباتات اور پھل اور سبزیاں ہوں یا معدنی مادے، یہ سب بھی خالص نہیں ہوتے۔ اس کرۂ ارض کی تمام اشیاء و اجناس انہی ایلیمنٹ سے مل کر بنی ہیں جن کا ذکر کیمسٹری کے پیریاڈک ٹیبل میں ہے۔ آم کی بناوٹ میں بھی وہی ایلیمنٹس موجود ہیں جو آلو یا ٹماٹر میں موجود ہیں یا جن سے گندم یا چاول بنے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ان سب کی بناوٹ میں ایلیمنٹس کے تناسب کا فرق ہے، یا کسی چیز میں ایک ایلیمنٹ موجود ہے تو دوسری کی بناوٹ میں کوئی دوسرا ایلیمنٹ موجود ہے، اور مختلف چیزوں میں ایلیمنٹس کی یہی کمی بیشی ان اشیاء کے مزاج متعین کرتی ہے۔ اسی طرح دو یا دو سے زیادہ مختلف ایٹمز مل کر جب کوئی آئن بناتے ہیں تو ایک نئی کیفیت یا مزاج وجود میں آ جاتا ہے۔ جیسے سوڈیم اگر سلفیٹ آئن سے مل کر سوڈیم سلفیٹ بنائے تو اس کا مزاج عضراتی غدی ہوگا، اور اگر یہی سوڈیم کلورین کے ساتھ مل کر سوڈیم کلورائڈ بنائے تو اس کا مزاج غدی اعصابی ہوگا، اور اگر یہی سوڈیم کاربونیٹ آئن یا بائی کاربونیٹ آئن یا ہائیڈروکسی آئن یعنی OH کے ساتھ مل کر سوڈیم ہائیڈروکسی آکسائڈ بنائے تو ان تینوں کا مزاج الکلائن ہوگا، اور طبی اصطلاح میں انہیں اعصابی مساج سمجھا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، کھاری سوڈا اور کاسٹک سوڈا کھانے پینے والی اشیاء میں استعمال نہیں کیا جاتا، ورنہ ان کے استعمال سے انسانی جان ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ لٹمس کے استعمال سے مختلف اغذیہ اور اشیاء کی پی ایچ اور ان کے درجات معلوم کیے جا سکتے ہیں، اور مختلف مریضوں کے پیشاب کا پی ایچ لیول بھی آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ قدرت نے چونکہ زندگی اور صحت کا معیار اعتدال پر رکھ چھوڑا ہے، اس لیے انسانی پیشاب کی پی ایچ 5 سے لے کر 9 تک ہوتی ہے، لیکن آج کل جو لیبارٹری میں استعمال ہونے والے ٹیسٹنگ کمپیوٹرز بنائے جا رہے ہیں، ان کی پی ایچ کی ریڈنگ 6 یا 6.5 سے لے کر 9 تک ہوتی ہے، لیکن اگر غور سے مینولی چیک کیا جائے تو پی ایچ 5 رکھنے والے مریض گو تعداد میں کم لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ یونیورسل لٹمس پیپر سے پی ایچ لیول چیک کرنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ یہ پی ایچ پیپر رول کی شکل میں بازار میں سائنٹیفک سٹور سے عام مل جاتا ہے، جو پلاسٹک کی ڈبیاں میں بند ہوتا ہے تاکہ یہ پی ایچ پیپر ہوا میں موجود نمی سے محفوظ رہ سکے، اور اس پلاسٹک کی ڈبیا پر مختلف رنگوں کے نشان بنے ہوتے ہیں، اور یہ نشان 7 سے ایک کی جانب ہلکے رنگ کے ہوتے ہیں، جبکہ 8 سے 14 تک یہ نشان گہرے رنگ کے ہوتے جاتے ہیں۔ جب کسی بھی چیز کا پی ایچ لیول چیک کرنا ہو تو اس پی ایچ پیپر کو اس سے مس کیا جاتا ہے۔ شرط صرف یہ ہوتی ہے کہ مطلوبہ چیز مائع ہو یا گیلی ہو، تو اس یونیورسل پی ایچ پیپر کا رنگ بدل جاتا ہے، اور اس پی ایچ پیپر کے بدلے ہوئے رنگ کو ڈبیا پر چھپے ہوئے رنگوں سے ملا کر دیکھا جاتا ہے، اور جس رنگ سے یہ میچ کر جائے وہی مطلوبہ پی ایچ ہوتی ہے، جن کے نمبر پر نشان کے ساتھ درج ہوتے ہیں۔ ٹیسٹ کی مدد سے حاصل ہونے والے نتائج سے فائدہ کیسے حاصل کرنے ہیں، یہ سب کچھ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ بہت آسان طریقے سے بیان کرتا جاؤں گا۔ کوئی بھی وجہ نہیں کہ آپ بھی اس تشخیص اور تجویز علاج کے ماہر نہ بن جائیں۔ درجہ بدرجہ آپ کو سب سمجھ آ جائے گی۔ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوست احباب سے شیئر کرتے رہا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔